الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ آج سبق نمبر 63 ہے، شرط و جزا کا بیان۔ شرط و جزا کا مجموعہ دو جملوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک شرط ہوتی ہے ایک جزا ہوتی ہے، جن میں سے پہلا ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا کبھی فعلیہ اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے۔ شرط و جزا کے باب میں دو امور کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شرط و جزا کا اعراب کیا ہوگا، نمبر 2 جزا پر فعل لانے یا نہ لانے کی صورتیں کیا ہیں۔ تو شرط و جزا میں کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، دو، اعراب کیا ہوگا اور دوسرا فعل لائیں گے یا نہیں جزا پر۔ اعراب کیا ہوگا جی، انہوں نے کہا جب شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہوں، جب شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں پر جزم واجب ہے۔ رولا مکیا، ان تکرمنی اکرم کا، یوں ہونا تو یہ تکرمنی اکرمو کا، لیکن ان آ گیا حرف شرط تو یہ شرط اور جزا ہے۔ ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو میری تعظیم کرے گا تو میں بھی تیری تعظیم کروں گا۔ نمبر 2 اگر صرف شرط مضارع ہو، اگر صرف شرط مضارع ہو تو شرط پر جزم واجب ہے، شرط پر جزم واجب ہے، یعنی جو مضارع ہے اس پر جزم واجب۔ ان تصبر صبرت، اگر تو صبر کرے گا میں بھی صبر کروں گا۔ نمبر 3 اگر شرط فعل ماضی، اگر شرط فعل ماضی اور جزا فعل مضارع ہو تو فعل مضارع پر جزم اور رفع دونوں جائز ہیں، یعنی شرط اور جزا دونوں مضارع تو دونوں پر جزم واجب۔ اگر شرط مضارع اور صرف شرط مضارع تو صرف شرط پر جزم واجب، اور اگر شرط جو ہے وہ فعل ماضی اور مضارع جزا میں مضارع آ جائے تو وہاں جزم اور رفع دونوں جائز۔ ان اجتہدت اجتہد، اگر تو محنت کرے گا میں بھی محنت کروں گا، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ان اجتہدت اجتہد، پھر میں بھی محنت کروں گا۔ نمبر 4 اگر شرط و جزا دونوں فعل ماضی ہوں تو لفظاً ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تسی ٹھیک کیتا تو پھر اپنے پاس ہی ٹھیک کرو گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری صورت کون سی جاننی ضروری تھی کہ جزا پر فعل لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے۔ تین طریقے ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں جزا پر فعل لانا ضروری ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں جزا پر فعل لانا جائز ہے، اگر تنگی ہو تو نہ لائیں، مل جائے تو لا لیں اور نہیں ملتی تو نہ لگائیں۔ اور 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فا پر جزا لانا جائز نہیں ہے۔ اب کون سی صورتیں ہیں جی جن میں فا پر جزا پر فا لانا ضروری؟ نمبر 1 جب جزا جملہ اسمیہ ہو، جب جزا جملہ اسمیہ ہو، من یقتل مؤمنا متعمدا، یہ شرط ہو گئی، فجزاؤہ جہنم، فا لانا لازمی۔ نمبر 2 جب جملہ انشائیہ جزا بن رہا ہو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ فَطَّهَّرُوا امر ہے نا، تو جملہ انشائیہ جزا بن رہا ہے تو فا لانا لازمی۔ نمبر 3 جب فعل ماضی قد کے ساتھ جزا بن رہا ہو، جب فعل ماضی قد کے ساتھ جزا بن رہا ہو، ٹھیک ہے، اس وقت من یطع الرسول فقد اطاع، تو فا لگانا ضروری۔ نمبر 4 جب فعل مضارع منفی، جب فعل مضارع منفی بغیر لا کے، کیونکہ منفی بنانے کے ما لا دونوں لگا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور لن بھی لگا سکتے ہیں، لم بھی لگا سکتے ہیں۔ جب فعل مضارع منفی بغیر لا کے جزا بن رہا ہو، یا اس سے پہلے سین یا سوف آ جائے، مضارع سے پہلے سین یا سوف آ جائے، اس وقت بھی جزا پر فا لانا ضروری ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لن يقبل مضارع منفی ہو گیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ، سوف آ گیا تو فا سوف پر داخل کرنا ضروری۔ اچھا اب آگئی جزا کی جواز کی صورتیں۔ 4 صورتیں تو وہ ہیں جن میں جزا پر فا لانا ضروری ہے۔ اچھا جواز کی صورتیں، جب فعل مضارع مثبت ہو یا منفی ہو لیکن لام کے ساتھ ہو،
لام الف لا کے ساتھ جزا بن رہا ہو تو دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی فا بھی لگا سکتے ہیں اور فا کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. ان یضرب فاضرب، یا ان یضرب اضرب بھی کہہ سکتے ہیں. ان یضرب فلا اضرب اور ان یضرب لا اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں. دو صورتیں یہ ہوگی. ویسے تو ایک ہی بنتی. عدم جواز کی دو صورتیں، جب ماضی بغیر قد کے جزا بن رہا ہو، کیونکہ ماضی قد کے ساتھ جزا بنے گا تو فعل آنا ضروری ہے. جیسے ان کلمتنی کلمتک، اگر تو مجھ سے بات کرے گا میں تجھ سے بات کروں گا تو فکلمتک نہیں کہنا. نمبر 2، جب مضارع منفی بلم جزا بن رہا ہو، پیچھے میں نے کہا تھا لم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی وضاحت آگے آئی ہے. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے یہ کہا تھا لا کے بغیر بن رہا ہو، بغیر لا کے بن رہا ہو، اس سے پہلے سین یا سوف آ جائے، اور جب لم کے ساتھ جزا بن رہا ہو تو اس وقت فا لگانا ضروری نہیں بلکہ منع ہے. تو یہ شرط و جزا کا بیان تھا، اس کو پڑھ لیجیے. آگے جو سبق ہے وہ سبق نمبر 64، وہ بڑا ہی زبردست ہے. آپ تو اتنا استعمال کرتے ہیں ان کو، جس طرح مکان بناتے ہیں سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس طرح آگے والے سبق کی ضرورت ہوتی ہے. نہ میں جہاں کہیں بھی ترکیب کرنی، جو کچھ کرنا، اس کی ضرورت پڑے گی. وہ ہے حروف جارہ کا بیان، وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں بعد.